میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان قادری بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ بریلی کے معروف دینی درسگاہ منظر اسلام میں آپ نے تعلیم حاصل کی، امام اہل سنت سے اکتساب فیض حاصل کیا، نعتیہ شاعری کا فن خاص کر اعلیٰ حضرت سے سیکھا، اور اس فن میں اعلیٰ حضرت کے اول شاگرد مولانا حسن رضا خان صاحب نے شاعر کی حیثیت سے بڑی شہرت پائی۔ اس کے بعد آپ کے شاگرد مولانا جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاک و ہند میں بڑی شہرت حاصل کی۔ آپ کو جی مداح حبیب ہے نا، یہ لقب امام اہل سنت نے عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ اپنے نعتیہ دیوان میں بھی اس کو کس طرح ذکر کرتے ہیں، کر دیا تیرا لقب مرشد نے مداح الحبیب، کر دیا تیرا لقب مرشد نے مداح الحبیب، کر جمیل قادری مدحت رسول اللہ کی۔ مولانا جمیل قادری اعلیٰ حضرت سے شرف تلمذ رکھتے تھے، یعنی امام اہل سنت سے آپ نے علوم بھی سیکھے، اور آپ کو اپنے مرشد سیدی اعلیٰ حضرت سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آپ فنا اپنی شیخ کے مرتبے پر فائز تھے، دنیا کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح مرشد سے محبت کی جاتی ہے۔ کیا خوبصورت اشعار میں اس کا اظہار کرتے ہیں، جمیل قادری کی دو جہاں میں لاج رکھ لینا، جمیل قادری کی دو جہاں میں لاج رکھ لینا، تو فیض حضرت احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، جمیل قادری نازاں نہ کیوں ہو اپنی قسمت پر، نوازش اس پہ ہر دم حضرت احمد رضا کی ہے، نوازش اس پہ ہر دم حضرت احمد رضا کی ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، جمیل قادری چمکے نہ کیوں کلام تیرا، کہ تو جناب رضا سے ہے فیض پائے ہوئے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، جمیل اپنے آقا کا بدحت سرا ہے، کرم ہے رضا کی نگاہ کرم کا۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، ہے جمیل قادری یہ فضل اللہ اور رسول، تیرا مرشد حضرت احمد رضا خان کر دیا۔ یہ سکھا رہے ہیں ہمیں کہ اپنے مرشد سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی مرتبہ مل بھی جائے، کوئی نام ہو بھی جائے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فیضان مرشدی ہوا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، میں ہوں بندہ رضا کا اور رضا احمد کے بندہ ہیں، جمیل قادری میں یوں ہوا بندہ محمد کا۔ کیسی پیاری چین بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ ہے سب کرامت مرشد کی، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ ہے سب کرامت مرشد کی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، سب اہل سنت کیا کہنا۔ صوفی جمیل الرحمان قادری نے اعلیٰ حضرت کے بدایوں کے مقدمے میں فتح حاصل کرنے کی خوشی میں 1335 سنہ ہجری میں ایک قصیدہ تصنیف فرمایا تھا، جس نے بڑی شہرت پائی۔ چند اشعار اس کے بھی سن لیتے ہیں، آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری، رہنمائے گمراہاں احمد رضا خان قادری، فتح دی حق نے تجھے آدائے دین پر دائی من، تجھ پہ ہے حق مہرباں احمد رضا خان قادری۔ محیی سنت اور مجدد اس صدی کے آپ ہیں، اے امام مفتیاں احمد رضا خان قادری، دے مبارک باد ان کو قادری اخوی جمیل، جن کے مرشد ہیں میاں احمد رضا خان قادری۔ آپ کے بہت سارے اشعار اور بہت سارے کلام مجھے یاد آ رہے ہیں، جیسے صلاۃ السلام ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ مجھے بہت امید ہے اللہ کی رحمت سے آپ کو یہ موقع ضرور ملا ہوگا، کیونکہ آپ کے صدقے ہم یہ تمنا کیا کرتے ہیں صلاۃ السلام میں کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ انشاءاللہ حضرت جمیل رضوی نے ضرور یہ صلاۃ السلام اپنی قبر میں پڑھا ہوگا۔ اور کیا خوب لکھتے ہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اپنے غوث پاک کی منقبت بھی جب لکھتے ہیں تو آخر میں کیا خوب انداز بناتے ہیں اور کیا پیاری بات بتاتے ہیں، جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ جس نے ہمیں غوث پاک کا دامن دیا ہے، ہمیں اپنے مرشد سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔